نمازوں کے ساتھ ساتھ، تسبیحات، تلاوت، اذکار کے ساتھ ساتھ اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی کا بول بولنا، جتنی بھی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان حرام کردہ چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے کا نیک ہونے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے نماز، تلاوت، تسبیحات، اذکار، لیکن جب اس کی معاشرتی زندگی پر نظر جاتی ہے، جب اس کے لین دین کے معاملات کی طرف ہم جاتے ہیں، جب اس کے صلہ رحمی کے معاملات کی طرف نظر جاتی ہے، تو میں اور آپ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ فرماتے ہیں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک انسان اپنے آپ کو بہت بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، پھر یہ جتنے مرضی عذر پیش کرتا رہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ کیسا ہے۔ تو آج جس سطح پر ہم کھڑے ہیں، یہاں پر بے حیائی، یہاں پر برائی، یہاں پر نافرمانی، یہاں پر گناہ، یہ میرے اور آپ کے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ایک آدمی بےہودہ سا لباس پہن کر، شال نکر سی پہن کر وہ پھر رہا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط، وہ کہتا ہے میں تو گرمی لگ رہی تھی، میں نے تو فلاں چیز کھیلنی تھی، میں نے اس لیے پہنا ہوں۔ تو ہم ان چیزوں سے ماورا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، آپ کی سنت کو، آپ کی تعلیمات کو، تو معاشرے کے اندر اس وقت بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہماری تجارت، حاجی صاحب نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں لیکن لین دین غیر شرعی ہو رہا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری عبادت کے اثرات کو ظاہر کر دیتی ہے۔ جس طرح ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک کسی کو عبادت کی لذت میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی نظر کو حرام سے نہ بچا لے، اپنی نظر کی حفاظت نہ کر لے۔ ہم آج طرح طرح کے مسائل کے اندر مبتلا ہیں، اور ستم بالائی ستم یہ ہے کہ وہ چلتی 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 بے حیائی اس سطح تک آ گئی ہے کہ اب اس بے حیائی کا بوجھ بھی بے حیائی نہیں لگتا۔ سوشل میڈیا، خبریں سن رہے ہیں جی، لڑکی ہے، عورت ہے، بے پردہ ہے، سنا رہی ہے، تو جو سمجھ رہا ہے اس کے موبائل کے اثرات ہیں، آپ نے تلاوت بھی نکالنی ہے تو بھی بے حیائی اس پہ سامنے ریسرچ پہ آپ کی آتی ہے۔ تو یہ جب تک ان چیزوں کی برائی دل کے اندر نہ ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ بورڈ لگے ہوئے وہاں پر لڑکی کی بے حیائی کی تصویریں، یہ بھی گناہ ہے۔ عبادت کی لذت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے جو اللہ کی حرام کردہ ہے۔ تو ایک تو اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ نماز، تلاوت، تسبیحات، اذکار، ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، زبان کی حفاظت سے، نظر کی حفاظت سے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اگر ہم غور کرتے ہیں، ایک بات جو میرے اور آپ کے پورے وجود کا دین ایک نہیں ہے، پورے وجود کا دین جدا جدا ہے۔ پورے وجود کا دین ایک نہیں، ہاتھ دیکھتا نہیں ہے تو اس کو دیکھنے کے احکام شریعت کیا دے گی؟ آنکھ پکڑتی نہیں ہے تو آنکھ کا حکم اور ہے۔ دل، دماغ، آنکھ، پاؤں، ان ساری چیزوں کی شریعت کے اندر الگ الگ تعلیمات ہیں۔ جھوٹ آج نئی نئی شکلوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی گناہ کی چیزیں ہیں، ان پورے وجود کو، ان تمام محارم سے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، شریعت اس کو دیکھنے کی پابند کرتی ہے کہ حلال کو دیکھنا ہے، حرام کو نہیں دیکھنا۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، اس کا دین الگ ہے۔ ان سارے وجود کو جب تک ہم شریعت کے تابع نہیں کر لیتے، اس وقت تک میری اور آپ کی عبادت گزاری ان حرام چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں روکتے، اس وقت تک پھر نماز کی عبادت بھی پورے طریقے سے ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ اور اس کا مطلب قطعاً بھی یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی
गुनाह में भी मुब्तला है तो वो नमाज छोड़ दे, वो तिलावत छोड़ दे, वो तस्बीहात छोड़ दे, वो अज़कार छोड़ दे। मुआशरे का ये जुमला बिल्कुल गलत है कि ये करते हुए फिर इन चीजों का क्या फायदा है। हर चीज अपने अपने असरात रखती है। हाँ, ये चीजें इंसान की इस मेहनत के साथ इसको यहां तक ले आएंगी कि इंसान इन महारिम से, अल्लाह की मना करदा चीजों से बच जाएगा। एक बात तो ये अर्ज करनी थी कि इबादत गुजारी के मफहूम को ज़हन में ये रखे कि अल्लाह की मना करदा चीजें, हराम चीजें, इन चीजों से मैंने अपने आप को बचाना है। होगा अल्लाह जल्ल शान मुझे और आपको सच्ची तौबा करने की, इन बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।